والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم. جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو تھوڑی دیر اپنی یاد میں بیٹھی توفیق نصیب فرما دی. اس پر خوب اللہ کا شکر ادا کریں. شعبان کے مہینے میں 4 باتیں مستقل چل رہی ہیں جو رمضان کی تیاری کے حوالے سے. ایک مجلس میں نے 4 باتیں ایک ساتھ بتا دی تھی اور پھر اس کو ایک ایک کر کے آگے سمجھا رہا ہوں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے والا بنا دے. یہ ساری بات جتنی بھی چل رہی ہوتی ہے نا، یہ عمل کے لیے چل رہی ہوتی. سننے والے آپ کو بہت ملیں گے لیکن عمل کرنے والے بہت کم ملیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت سنتے تھے اور دیکھتے بھی تھے. ابو جہل نے اپنی آنکھ سے اللہ کے رسول کو دیکھا بھی ہے لیکن اس کا باوجود بھی نہیں سمجھا. آج بھی حال یہی ہے، یہی حال ہے، بالکل یہی حال ہے. سنتے بہت لوگ ہیں، بہت سنتے لیکن عمل کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اصل چیز عمل ہے، اصل چیز عمل ہے. اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو بس ہم کامیاب، اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو سب کچھ کے باوجود بھی ناکام. اللہ اکبر کبیرہ. 4 باتیں میں دوبارہ سے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس پر کسی ایک پر بات کر لیں گے. نمبر 1، رمضان مبارک کی تیاری سے متعلق 4 باتوں کا ہر وقت اہتمام کریں. اب چونکہ وقت بہت قریب آ گیا، ویسے کرنی یہ سال بھر ہے. نمبر 1، نیکیوں میں اضافہ کرنا. کیسے نیکیاں بڑھیں گی؟ لیکن شعبان میں بڑھیں گی. رمضان میں ان کو پر خود بخود لگ جائے گا. رمضان مبارک میں ان کو خود بخود پر لگ جائے گا لیکن شعبان میں یہ سب کچھ کرنا ہے. نمبر 1، نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے. اور کرنا اس لیے ہے کہ وہ رمضان مبارک میں کرنا آسان ہو جائے. اگر ابھی سے ہم کوئی کام کرنے شروع کرتے ہیں نا تو آدمی اس کو قبول کرنے لگتا ہے. اور دوسری بات، گناہوں کو چھوڑنا. اس کو کل میں بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں، بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں. گناہوں کو چھوڑ دے، چھوڑ دے. اب یقین کرے گناہوں کو چھوڑ. جو گناہ کو نہیں چھوڑتا نا، اللہ اکبر کبیرہ، نہ اس کی دنیا آباد ہے نہ اس کی آخرت آباد، کچھ بھی آباد. نیکیوں میں اضافہ کرنا بہت آسان ہے. بس ایک چھوٹا سا کلمہ کہنا شروع کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول
ولا قوت الا باللہ. یہ اس امت سے پہلے کسی امت کو نہیں ملا تھا. اس امت سے پہلے کسی امت کو نہیں ملا تھا. اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا. لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری یہ چیز برقرار ہے. مثال کے طور پر یہ مکان ہے, کسی کے پاس گاڑی ہے, وہ چاہتا ہے کہ یہ موت تک مجھے نہ چھینی جائے. جو بھی اس جو چیز میرے پاس ہے وہ کہیں جائے نہیں. بس اس کو چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دے. یہ موت تک اللہ اس سے چیز چھینے گا نہیں. ہر آدمی کی تمنا یہ ہے کہ جو چیز میرے پاس ہے وہ مجھے چھیننی چاہیے. بڑھ تو جائے لیکن گھٹنی نہیں چاہیے. آسان ہے, مشکل تھوڑی ہے, بہت آسان ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اپنے معمول میں ملا لیں. اب کی نیکیوں میں اضافہ ہونا شروع. اور ایک روایت میں آتی ہے کہ جو آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دے تو اللہ اس کی 99 پریشانی کو دور کرتے ہیں, اور سب سے ادنا درجے کی پریشانی جو ہے نا اس کا ہم اور غم ختم کر دیتے ہیں, چاہے وہ دنیا کا یا وہ آخرت کا. اب ہم سب کا دنیا کا مسئلہ یہ کہ مجھے پیسے چاہیے, اور ہم سب کی آخرت کا مسئلہ یہ کہ اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے. وہاں جو آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ کا اہتمام کرنا شروع کر دے, اللہ اس کے دنیا کے ہم اور غم کو ختم کر دیتے ہیں اور آخرت کے ہم اور غم کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مشکل ہے آسان ہے. ہمارے حضرت درخواست رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کوئی چھوٹا سا عمل ان کو بتا دو کہ جو کرنا آسان ہو. کرنا آسان. لمبے لمبے وظیفے بتانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. وہ کر نہیں پاتا نا اصل میں آدمی. آپ کی جو کہہ دیں کہ بھائی تجھے نوکری چاہیے, تجھے بزنس بڑھانا ہے تو سورہ مزمل 11 مرتبہ پڑھو. وہ سورہ مزمل پڑھے گا, وہ ایک ہی دفعہ نہیں پڑھتا سالہ, تو 11 دفعہ کیسے پڑھے گا؟ لیکن مصیبت کے چکر میں پڑھ بھی لے گا, ایسا نہیں ہے. ویسے قوم ہی نہیں پڑھتا, ویسے قوم ہی نہیں پڑھتا. نوکری کا مسئلہ آ جائے تو 11 مرتبہ سورہ مزمل. ابے بھیا 11 مرتبہ سورہ مزمل تو پڑھ رہا ہے, اس کا مطلب ایک سپارہ تو نے پڑھ لیا. اب ویسے کہو ایک سپارہ پڑھ لو, سب کو پریشانی, سب کو پریشانی. میں رجب سے اس بات کے لیے ہنگامہ کر رہا ہوں کہ رجب میں قرآن مجید شروع کر دو. بہت سارے لوگوں نے کر بھی دیا. شعبان میں شعبان میں نے کہا کہ شعبان کا علیحدہ قرآن پڑھو. وہ اصل میں کروایا اس لیے جا رہا ہے کہ رمضان میں پڑھنا آسان ہو جائے. قرآن مجید میں سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان جو ہے نا وہ ہے ہی قرآن مجید کا مہینہ, وہ ہے ہی قرآن مجید کا مہینہ. اب ہم سب لوگ سوچیں یہاں جتنے بھی بیٹھے نا کہ وہ رمضان میں کتنے قرآن پڑھتے ہیں. رمضان مبارک آیا اس لیے ہے کہ کم کھانا, کم سونا, کم بولنا. سوتے بھی زیادہ ہیں, کھاتے بھی زیادہ ہیں, بولتے بھی زیادہ ہیں. بیوی کے سامنے نہیں بولتے, وہ کیلے والے کو کہتے ہیں, امرود والے کو, سالے تو جاتے ہیں مہنگا بیچ رہا ہے. بیوی کو کہہ کے دکھاؤ پھر پتہ چلے گا تم کو. خیر, دو کام یہ ہوئے کہ ایک نیکی کو بڑھانا, ایک گناہ کو چھوڑنا. تیسرا کام میں نے بتایا تھا دعا کا کرنا. شعبان میں اس بات کی کوشش کر لو, بس دعا مانگنا شروع کر. اور کل رات میں نے آج یہ کیا تھا کہ دعا کم سے کم 24 گھنٹے ہوتے نا, گھنٹے ایک دن کے 25 گھنٹے نہیں ہو سکتے نا. وہ جس دن 25 گھنٹے ہوگے قیامت آ جائے گی, اور 23 ہوں گے تو بھی قیامت آ جائے گی. 24 ہی رہیں گے. یہ اللہ نے قانون بنا دیا, قانون بنا دیا اللہ نے. ٹھیک ہے, 24 گھنٹے کا 10%, 10% آف دا ہول ڈے, 2 گھنٹے 40 منٹ. بس آج سے یہ طے کر لو 2 گھنٹے 40 منٹ دعا مانگو. ہمت ہے کسی کی بھائی؟ کوئی کر سکتا ہے تو بتائے مجھے. ہاں ہاتھ اٹھائے کہ بھائی میں 2 گھنٹے 40 منٹ آج سے دعا مانگوں.
اصل میں دعا مانگنے والوں سے تو رہتے نہیں نا. میں قسم آپ کو کھا کہتا ہوں کہ جو اگر آپ دعا مانگنے والوں سے رہنا شروع کر دو نا تو 2 گھنٹے سے آدمی دعا مانگنا مشکل ہوگا. سوانح فتحیہ ایک کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ حضرت قاری فتح احمد صاحب رحمہ اللہ اتنی لمبی دعا مانگا کرتے تھے کہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے. اور ایک واقعہ اس میں لکھا ہے کہ حضرت ایک دن مدینہ منورہ میں فجر کی نماز کے لیے گئے, اور فجر کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنا شروع کی. اور دعا بس ایک مانگی تھی, دوسری مانگی تھی, وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کہ اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا. آپ لوگوں نے کسی نے مانگا ہی نہیں ہوگا. چلو ایمانداری سے بتاؤ, کسی نے آج تک یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا؟ بس جو سب مانگتے ہیں یہ مانگتے ہیں اللہ میں بس موٹر سائیکل ہے, کار مل جائے, اور جس کے پاس کار ہے وہ کہتے ہیں مجھے نئی ماڈل مل جائے, اور جس کے پاس مکان نہیں وہ کہتے ہیں مجھے مکان مل جائے, اور جس کے پاس بیوی نہیں وہ کہتے ہیں مجھے بیوی مل جائے, اور جس کے پاس بیوی وہ کہتے ہیں مجھے بچے مل جائے, جس کے پاس نوکری وہ کہتے ہیں مجھے اچھی نوکری مل جائے, جس کے بعد ایک دکان ہے وہ کہتے ہیں مجھے 4 دکانیں مل جائے. بھائی اس کے علاوہ کچھ جو مانگتے ہیں, ایمانداری سے بتائیں, ایمانداری سے. میرا بیٹا انگلینڈ چلا ہے, میری بیٹی کی اچھی جگہ شادی ہو جائے, بس یہی سارا چکر, اور کوئی نہیں. اور کچھ دعا مانگتے ہی نہیں ہے. اور بھائی دعا مانگنے والوں کو جا کے پوچھو دعا کیا مانگنی چاہیے. حضرت قاری فتح صاحب رحمہ اللہ دعا مانگ رہے ہیں, ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ, اور ولا تخزنا یوم القیامہ پر آ کر اتنا رو رہے ہیں کہ پیچھے بیٹھنے والے جو ہے نا وہ ان کو دیکھ کے رو رہے ہیں. اور فجر سے دعا مانگتے 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 ظہر ہو گئی. عرب میں فجر جو ہے نا مدینہ منورہ میں الحمدللہ علیہ ثانی میرے بہت سفر ہوئے ہیں, اللہ پاک قبول فرما لے. تقریباً 4:30 بجے وہاں پہ نماز ہوتی ہے فجر کی, مور اور لیس 10-5 منٹ آگے پیچھے. 4:30 بجے سے لے کر چلو 5 بجے ختم ہو گئی نماز, 5 بجے سے لے کے 12:30 بجے قریب ظہر ہوتی ہے وہاں پہ جانی. تو 7 اور 5 12 7 گھنٹے, 7 گھنٹے. اور اس وقت ان کی عمر 85 سال تھی. آپ میں کوئی 85 سال کا بڈھا موجود ہے؟ 85 سال کی عمر ہے اور فجر کی نماز کا دعا مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا مت کیجیے گا, اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا مت کیجیے گا, اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا مت کیجیے گا. اور یہ دعا مانگتے مانگتے ظہر ہو گئی. تو انہیں فتحیہ میں لکھا ہے کہ حضرت نے وہیں پڑھی. اب بتاؤ صبح فجر سے لے کے ظہر تک وضو کا برقرار رکھنا بھی ایک مشکل کام ہے. اب 1 گھنٹے میں وضو برقرار نہیں رہتا. ہاں اب کیسے وضو برقرار ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو وضو کی ضرورت نہیں تھی, لیکن حضرت کا معمول یہ تھا کہ وہ تازہ وضو سے نماز پڑھتے تھے. وہیں پر ویل چیئر سے ان کو لے جایا گیا اور نماز پڑھ کے واپس آ گئے. اور ظہر کے بعد پھر دعا مانگنی شروع کر دی. اور ظہر سے لے کے دعا مانگتے 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 عصر ہو گئی. صبح 5 بجے سے لے کے شام 5 بجے گئے, 12 گھنٹے ہو گئے. اور عصر کی نماز کے بعد پھر دعا مانگنا شروع کر دی. مانگتے مانگتے مغرب ہو گئے, روزے کا وقت آ گیا. بس اصل بات جو ہے نا, اب یہ روزے کا وقت کیا آ گئی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو آگے. اور اس کے بعد انہوں نے روزہ کھولا, اور غالب گمان یہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ اس کے بعد وہ پھر دعا مانگنا چاہتے تھے تو کسی نے پیچھے سے نا ہاتھ پکڑ کے دبایا کہ حضرت بس کافی ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتے ہیں نا کہ وہ اونٹنی پر دعا مانگ رہے تھے, جبرائیل آ گئے اور کہا کہ بس بس اللہ کے رسول بس 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 اب دعا مانگنا چھوڑ دیں, فرشتے رو رہے ہیں, بس چھوڑ دیں, اللہ نے قبول کر لیا.
میں آپ سے کر رہا ہوں 2 گھنٹے 40 منٹ، اور آپ میں سے کسی کی عمر 85 سال نہیں ہے، اور وہ 12 گھنٹے مانگنے کے بعد 13 گھنٹے مانگنے کے بعد بھی ابھی تمنا ہے کہ میں دعا اور مانگوں. ٹھیک ہے، یہ تیسری بات ہے. اور چوتھی بات جو ہے نا وہ ان تینوں باتوں سے زیادہ اہم ہے. دعا سے زیادہ کوئی اہم ہے نہیں نا بھائی. کوئی آدمی گناہ سے معافی مانگے اس سے زیادہ کوئی اہم بات ہی نہیں. اللہ کے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، ساری آدم کو کے اولاد کو کہا ہے، مسلمانوں کو نہیں کہا، یہودیوں کو نہیں کہا. تم لوگ سمجھتے ہو کہ اللہ میاں مسلمانوں سے محبت کرتا ہے بس. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اب یقین کرو ایسا نہیں ہے. یہ ہم سب کی بھول ہے کہ اللہ میں سے مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں. اگر مسلمانوں سے محبت ہوتی تو پھر امریکہ والوں کو کھانا کیوں دیتے بھائی؟ امریکہ والوں کو کھانا کیوں دیتے؟ ویکسینیشن آپ لوگ وہاں سے منگا رہے ہو، بے حیا. کہتے ہو ان کو تباہ کر دو، برباد کر دو، ویکسینیشن ان سے مانگتے ہو. اللہ کل بنی آدم خطاؤن، ساری آدم کی اولاد ساری وہ سب خطاوار ہے، سب خطاوار ہے. اور سب سے اچھا خطاوار وہ ہے جو توبہ کر لے. یہ مسئلہ مسلمانوں کا نہیں ہے. اللہ کے ولی بات سمجھو. ٹھیک ہے، 3 باتیں میں نے بتا چکا آپ کو. نمبر 1 گناہ کو چھوڑنا، نمبر 2 نیکی میں اضافہ کرنا. آج سے شروع کرو، آج سے، رمضان میں نہیں، آج سے. رمضان میں تو جو کام آپ کر لو گے نا اس کو پر لگ جائیں گے. نمبر 3 دعا کا مانگنا. اب یہ اس سے زیادہ بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی، لیکن اب یہ چوتھی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا وہ ان تینوں سے زیادہ بڑی ہے. اگر شرابی بھی وہ کام کر لینا اور زانی بھی وہ کام کر لینا اور ایک وقت کا نماز نہ پڑھنے والا بھی وہ کام کر لینا تو ان سب سے زیادہ اچھا ہے جو ابھی چوتھا نمبر آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے اندر اصل میں کام کرنے کی وقت ختم ہو گئی. ہمیں نا مزہ آتا ہے بس سننے میں. کوئی مولوی صاحب آ جائیں، کوئی چٹ پٹی باتیں سنائیں، کوئی لطیفہ سنائیں، واہ 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 واہ، کوئی شعر سنائیں، واہ 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 واہ. کرنا کچھ نہیں ہے. کل بھی رات ہمارے اقبال یوسف صاحب مفتی اختر صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے اور مجھ سے کہے تھے کہ حافظ صاحب آپ نا بہت زیادہ سخت بات کرتے ہیں. میں نے کہا تو پھر لوگوں سے کو مت آیا کریں. ہم نے ان کی خوشامد کی ہے؟ ہم نے ان کے پیر پکڑے؟ مت آؤ. تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، آغا خان گیا تو پیسے بھی دو، پھر بھی سینہ کٹوا دو. ہم تو تم سے پیسے مانگتے نہیں یار. ابے بھائی ہمارا احسان مانو کہ تمہیں سخت بات کہہ رہے ہیں، ورنہ سارے مولوی ہیں جو شوگر کر دیا میٹھی باتیں کر کے سب کچھ شوگر ہو گیا. کچھ نہیں ہوگا، اللہ میں کچھ نہیں کرے گا. کرے گا کیسے نہیں؟ اللہ میں تمہارے جوتے لگائے گا. چوتھی بات جو ان تینوں باتوں سے زیادہ اہم ہے وہ چوتھی بات یہ ہے کہ دعا کا لینا. دعا کرنا ایک علیحدہ چیز ہے، دعا کا لینا ایک علیحدہ چیز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ یقین کرو، آپ یقین کرو، آپ یقین کرو، اگر آپ نے دعا لینا شروع کر دی نا تو اللہ آپ کی دنیا کے آخر کے سارے کام ٹالے گا. دعا کا لینا جو ہے نا وہ سارے کاموں سے افضل ترین کام ہے، اور وہی ہم نہیں کرتے. یعنی کہ عالم تو اب یہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرما دے، کہ ہمارا بھائی اگر پریشان ہو نا تو ہم اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ متمنی اس بات کا کہ بڑا بھائی جو ہے اس کو اللہ نے پیسے دیے ہیں اور میں کمزور ہوں. نہیں. ہماری بہن جو ہے نا وہ متمنی ہے کہ بھائی میری مدد کر دیں. نہیں. غیروں کو دے دے گا، غیروں کو دے دے گا، اپنوں کو نہیں دے گا. اللہ اللہ اللہ. دعا کا لینا اس سے بڑا کام. ٹھیک ہے، یہ 4 باتیں میں بتا دیں. آج ہم تھوڑی سی صرف بات دعا پہ کر لیتے. قرآن میں آتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون
جو آدمی دعا نہیں مانگتا وہ متکبر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو آدمی دعا نہیں مانگتا وہ متکبر ہے. چلو ایمانداری سے سوچو، آج سب نے فجر پڑھی ہوگی مجھے یقین ہے. 2 سنت اور 2 فرض تھوڑا، اور فرض لمبی ہوتی ہے. اگر آپ نے امام کے پیچھے پڑھی ہے تو کم از کم وہ 1 رکوع پہلی رکعت میں پڑھتا ہے اور دوسرا رکوع دوسری رکعت میں پڑھتا ہے کم سے کم. وقت کی تنگی ہوتی، امام صاحب چھوٹا کر دیتے ہیں اس کو، لیکن یہ کہ بالعموم یہ دیکھا گیا ہے فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں 2 سنت اور 2 فرض پڑھنے میں کتنا وقت لگا ہوا؟ 10 منٹ تو لگے ہوں گے. 10 منٹ تو لگے ہوں گے. اچھا بتاؤ آج 10 منٹ کسی دعا مانگی فجر کے بعد؟ پتہ ہی چلے گا 10 منٹ تو بہت بڑی بات ہے، 1 منٹ بھی نہیں مانگی. اور دعا بھی کیسے مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا. ابے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میاں وہ میری بیوی بیمار ہے، اللہ میاں میرا بچہ بیمار ہے، اللہ میاں میرا کام خراب ہو رہا ہے اس کو صحیح کر دیا. ایسے لگ رہے تھے اللہ میاں کو کام اسائن کریں. نہیں، ایمانداری سوچو کیا لگتا ہے وہ جیسے آپ اپنے نوکر کو کام ہے یہ کر لینا یہ کر لینا یہ کر لینا یہ کر لینا، ایسے نا اللہ میں وہ کام اسائن کر رہے ہیں ہم لوگ. ابے بھائی ابا سے 100 روپے مانگنے ہو تو ابا کو کہتے ابا آپ کا کرتا بڑا اچھا ہے. اللہ کے اچھا بچہ کچھ ان کو 100 روپے چاہیے، بھائی ڈرامہ ہے. ابا آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. اچھا آپ ہنستے ہوئے بہت اچھے لگ رہے ہیں. ابا بھی سمجھتے ہیں بھائی کیا کام کیا ہے بھائی تجھے بتا یار کام کیا، چھوڑ ڈرامہ چھوڑ دیں. ابا 500 روپے چاہیے میں پکنک بھی جا رہا ہوں گھومنے کے لیے. خدا کے لیے اللہ کو یار اللہ سے کو لے لیں گے، اللہ کی تعریف کر دیا کرو. یا اللہ یا رحمان یا کریم یا سمیع یا بصیر. اللہ آپ بہت اچھے ہیں، اللہ آپ میری بات سن رہے ہیں، اللہ آپ نے مجھے یہ دیا، اللہ آپ نے مجھے یہ دیا، اللہ آپ نے مجھے یہ دیا. اے کریم اللہ یہ پریشانی آ گئی، اے کریم اللہ اس معاملے کو حل کر دیا. طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو آج سمجھو بات کو، ایک ہے دعا کا پڑھنا، ایک ہے دعا کا پڑھنا، ایک ہے دعا کا مانگنا. اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم سب لوگ دعا پڑھتے، مانگتا کوئی نہیں ہے. مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کے آپ نے کسی کو پیسے ادھار دے دیے، اب آپ اس سے مانگنا چاہ رہے ہیں اور وہ پیسے دے نہیں رہا، وہ گولی دے رہا ہے آپ کو، فون نہیں اٹھا رہا، تو آپ کیا کہو گے؟ میرے بھائی بات تو سن لو یار، اللہ کے ولی بات تو سن لو یار. آپ نیک آدمی، حالانکہ نیک ویک ہے نہیں، وہ آپ کا خون پی رہے ہیں، لیکن آپ نے چونکہ پیسے لے لیں تو آپ اس کو نیک بنا لیں. آپ اس کو پتہ نہیں کیا بنا لیں. کرے یار میرے پاس پیسے ایسے نہیں ہے بھائی، یار اب ایسا کرو 50,000 روپے ہے نا، وہ صرف 5,000 روپے دے دے یار، پھر آئندہ کر لیں گے یار. اچھا ٹھیک ہے 2 دن بعد فون کرنا یار، ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں گے ویسے میں کر، کیونکہ آپ کو اس سے پیسے نکلوا لیں. نہیں ایسا نہیں. جب تھکے آ رہے آ نا اور بیوی کا موڈ خراب ہو اور اسے چائے پینی ہو تو کیا کہتے ہو؟ بیگم آج بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ. حالانکہ اچھی نہیں لگ رہی ہیں، وہ ڈرامہ ہے سب، لیکن اس کو مکھن لگا رہے ہیں، مکھن لگا رہے ہیں اس کو. اماں کے گھر چلنا ہے، اب اس کا موڈ تبدیل ہونا شروع ہو گیا. اماں کے گھر چلنے کے بعد موڈ تبدیل ہونا چاہیے. ہاں ارادہ تو میرا بھی ہو، اچھا آپ 1 کپ چائے پلا دیں جلدی سے گرم کر، پھر انشاءاللہ چلیں. حالانکہ یہ بھی بیگم والوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لے کے نہیں جائے گا، صرف چائے پینی ہے. میں آپ کو صرف سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے. اللہ کے سامنے ہمارے حضرت شیخ مولانا شاہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کو میں نے یہ بات کہتے ہوئے سنی کہ اگر تم دعا مانگتے ہوئے روتے نہیں ہو نا تو کم از کم رونے جیسی صورت بنا لو. آپ بھکاریوں کو دیکھیں جس نے آپ سے 5 روپے مانگنے، وہ کیا کرتے ہو؟ 5 روپے دے دو. نہیں جاؤ 5 روپے دے دو. نہیں ہے جاؤ 5 روپے دے دو. نہیں یار میں بات کر رہا ہوں، جا یہاں سے. اب وہ تھوڑا سا 2 قدم پی جائے کھڑا ہوئے 5 روپے دے دو.
بھائی تم کو منع کیا نا پیسے چینج نہیں ہے، بھائی کہاں سے دوں، دیا سے وہ کھڑا ہوا ہے۔ جب وہ آدھا گھنٹہ کھڑا رہتے نا تو آپ کیا کر دو، یار 5 روپے نہیں 10 روپے ہی دے دو سالے کو، جائیں لو مرو جائیں یہاں سے، نہیں ایسا نہیں، ایمانداری سے بتاؤ۔ یا اللہ، اللہ ہم سے کہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اللہ جھوٹ نہیں بولتے، میں اور آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، میں اور آپ منافقت کر سکتے ہیں۔ اللہ کبھی ایسا نہیں کرتا، اللہ کہیں میں دوں گا، مانگو میں دوں گا، اور اللہ بیک آؤٹ کر جائے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، کبھی ہو نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں بن مانگے دیتے ہیں، بن مانگے، آپ یقین کرو بن مانگ۔ قرآن میں مانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ عالمین کا رب ہے۔ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، جو آپ کی ضرورت تھی نا، اللہ نے آپ کو بغیر کہے کے وہاں پہنچائی۔ ماں جو کھانا کھاتی ہے وہ پخانہ بنتا ہے، پیشاب بنتا ہے، اللہ نے آپ کو علیحدہ سے 3 پوٹلیوں میں بند کر کے فی ظلمات ثلاث وہاں پہ رکھا، تم کو کھانا پہنچایا۔ تمہاری ضروریات کو اللہ تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو اللہ نہیں دے گا، اللہ نہیں دے گا، لیکن المیہ یہ کہ ہم مانگتے ہی نہیں۔ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اقبال یوسف صاحب سے، حضرت آپ 100 روپے دے دیجیے۔ اقبال یوسف آپ خود بھکاری ہیں، ارے میں کہاں، مجھے تو دے دے یار۔ آپ کسی مانگتے ہیں؟ حافظ اظہر صاحب سے۔ حافظ اظہر تو خود بھکاری ہیں، وہ خود کسی سے مانگتے ہیں۔ بھکاری میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ کو سناتا ہوں۔ ایک آدمی جنگل میں رہتا تھا، وقت کا بادشاہ جو تھا نا وہ اپنے خادمین کے ساتھ نکلا اور بچھڑ گیا۔ تو وہ ایک جنگل میں کسی اس نے دیکھا چھوٹا سا وہ بنا ہوا ہے جھوپڑی وپڑی، وہاں چلا گیا۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، یہ ہوں، بھائی یہی ہے ہمارا، بیٹھ جاؤ۔ اور اس نے رات وہاں گزاری، اور جانے لگا نا تو جاتے ہوئے ایک انگوٹھی اس کو دے کے چلا گیا کہ اب کبھی تمہارے شہر آنا ہو تو تم وہاں پہ آنا ہے میرے پاس۔ تو وہ بہت عرصے کے بعد شہر گیا، تو وہ محل میں بھی پہنچا، اس نے وہ انگوٹھی دکھائی، کہا یہ تمہارے بادشاہ کی ہے، اور وہ میرے پاس آ کے ٹھہرے تھے۔ اچھا، وہ انگوٹھی اندر بھیجی گئی تو وہ پہچان گیا، ہاں بلا۔ تو اس نے وہاں کی پوشاک پہنائی، خوب نہلایا دھلایا، کھانا وانا یہ وہ فلانا ڈھماکا، اور اس کو بہت اچھا بیڈ روم دیا کہ تم یہاں پہ سو جاؤ۔ لیکن وہ چونکہ جنگل کا رہنے والا تھا، اس کو کہاں بیڈ روم میں اے سی میں نہیں جانی تھی، وہ تو آسمان کے نیچے سونے والا آدمی تھا۔ وہ رات کو وہاں سے اٹھا اور محل کے باہر جو صحن تھا اس میں جا کے لیٹ گیا۔ رات کو بادشاہ سلامت اٹھے، انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے وہ صحن میں آ گئے، اور آگے انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے وہ اللہ سے دعا مانگ رہے، اللہ سے دعا مانگ رہے۔ اب یہ سویا نہیں تھا، چونکہ کہاں وہ جنگل میں رہنے والا، کہاں شاہی محل میں آ کے اس کو نیند کہا ہے۔ اب یہ کانا کیوں سے دیکھ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت کسی سے کچھ مانگ رہے۔ صبح اٹھے وہ جانے لگا تو بادشاہ سلام نے بہت ساری اشرفیاں اس کو دیں کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلام ایک بات پوچھنی، بعد میں اشرفیہ دوں گا۔ ہاں بتاؤ۔ اور رات کو آپ کس سے مانگ رہے تھے؟ جو رات کو آپ مانگے وہ کس سے مانگ رہے تھے؟ تو چھوڑو یار، تم چھوڑو بس، تم یہ لے لو۔ نہیں ایسا نہیں ایسا، اس کا مطلب ہے تم مانگتے ہو، تم بھکاری ہو۔ اللہ، اس کا مطلب ہے تم مانگتے ہو، بھکاری ہو، فقیر ہو۔ فقیری مانگتے نا ایسے؟ تم بتاؤ کس سے مانگ رہے تھے، بتاؤ کس سے مانگ۔ تو چونکہ یہ تو اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا نا، وہ اس کو بتا نہیں، تو اس نے وہ اشرفیہ وہیں چھوڑ دی، کہا جس سے تو مانگتے ہیں نا، میں گھر پہنچ کے کہوں گا یہاں پہنچا دے۔ اللہ، یہ اللہ والوں کی صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے۔
اس نے اشرفیاں وہاں پہ نہیں لی، چلا نہیں چاہیے، وہ گھر پہنچ گیا اپنے، اور وہاں کہا اے اللہ، وہ بادشاہ جس سے مانگ رہا تھا نا، میں بھی اس کے بادشاہ سے مانگ رہا ہوں، مجھے بھی دے دے جیسے تم نے۔ ایک اتنا بڑا دیگ جو ہے نا وہ اس کے گھر میں، اوپر سے ہوا میں وہ دھڑام نیچے آئے گا، کھول کے دیکھا تو سونا پتہ نہیں کیا 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 کیا۔ جی اصل میں ہم دعا مانگنے کی اہمیت کو سمجھتے نہیں، اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے مانگتے تھک گئے، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو میری رائے یہ ہے کہ یہ سخت جملہ ہے، کفریہ جملہ تو میں نہیں کہتا، سخت بات ہو جائے گی، لیکن یہ کہ بعد یہ جملہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کا نظم بڑا عجیب و غریب ہے، آپ سمجھو بات کو۔ اللہ نے دنیا میں 2 فرشتے بھیجے اور ایک بہت بڑے آدمی کے پاس بھیجے جو دنیا کے اعتبار سے بڑا آدمی ہوگا، اس کے پاس بھیجے اور اس سے جا کے کہو کہ ہمیں کھانا دے دو۔ تو وہ اس کے دربار میں پہنچ گئے، وہاں بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، سیکورٹی والے۔ اس نے کہا مجھے صاحب سے ملنا ہے، صاحب آپ اندر مصروف میں بنے ہوئے۔ جب 2-3 دفعہ 4 دفعہ کہا، وہ نہیں سمجھے، تو انہوں نے جا کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بھائی کچھ 2 آدمی آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ سے ملنا ہے۔ اور چھوڑو یار، چھوڑو، کیا کام ہے؟ کام آپ کو نہیں بتا، کیا ملنا ہے آپ سے، میرے پاس مت آئے گا۔ فرشتوں کی طاقت ہوتی ہے۔ انہوں نے سب کو ایسے کیا، اندر چلے گئے، اور جا کے بادشاہ نے کہا کیا بات ہے بھائی، تم یہاں کیسے آ گئے؟ یہ والے سین جو نا پھر سے فلموں میں ہوتے ہیں، ہاں ہے نا بھائی، یہ جو فلم ہے یہ سین فلموں میں ہوتے ہیں، بقیہ زندگی میں نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے؟ بولا کھانا چاہیے۔ ابھی تو کھانا تو وہاں سے کہہ رہی تھی، تم مجھ سے ملنا نہیں، اللہ میں نے کہا تم سے کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے سیکورٹی گارڈ کو بلایا، بولا ان کو دھکے دے کے مار کے باہر نکال دیا۔ اللہ کے بعد پہنچ گیا، اللہ میں ہم گئے تھے، وہاں سے کھانا نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا اس کا مال ڈبل کر دو۔ جی یہ سمجھ میں آئے بات؟ جو مال اس کے پاس ہے، اگر 100 کروڑ روپے ہیں تو 200 کروڑ روپے کر دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے حکمت؟ نہیں سمجھ میں آ رہی نا۔ زرداری کا مال اسی چیز سے بڑھ رہا ہے، پریشان مت ہو، ابھی بتا رہا ہوں میں آپ کو آگے چلیے۔ اللہ نے کہا اس کا مال ڈبل کر دو، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم، مال ڈبل کر دیا۔ پھر ایک آدمی کو جنگل میں رہتے تھا، اس کے پاس پوچھا جاؤ بھائی کھانا چاہیے، بھوک لگ رہی، آ جاؤ، آج 2 روٹیاں زیادہ پک گئی ہیں، آ جاؤ۔ 2 روٹیاں۔ کہا کہ تمہارا گزر اوقات کیسے چلتا ہے؟ کہا ایک بکری ہے، اس کا ہم دودھ نکالتے ہیں، آدھا بیچ دیتے ہیں، آدھا اپنے گھر کے سامان میں رکھتے ہیں، اسی سے ہمارا کام چل رہا ہے۔ اب یہ فرشتے اللہ کے پاس پہنچ گئے اور کہہ رہے ہیں اللہ میں یہ مسئلہ ہے۔ کہا اس کی بکری مار دو۔ جی کیا کرو بھائی؟ بکری مار دو۔ یار عجیب اللہ کا نظم ہے۔ اب فرشتوں نے بکری مار دی، اللہ کا حکم ہے نا، کیا کریں؟ مار۔ تو ویسے کہنا کہ اللہ میں بھائی ایک بات سمجھنی ہے، جو آپ کا حکم ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن سمجھ نہیں ہے۔ اس کا مال آپ نے بڑھا دیا، اس نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا تھا، اس نے ہمیں کھانے پہ رکا لیا، آپ نے کہا کہ مغرب والا سمجھ گیا۔ اللہ نے فرمایا اس نے ایک نیک کام کیا تھا، اس کا بدلہ ہم نے اس کو دنیا میں دینا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا چلے وہ تو سمجھ میں آ گیا، اس کی بکری کیوں مار دی؟ اس کی بکری مارنے میں کیا؟ فرمایا اب یہ روئے گا اور ہمیں اس کا رونا پسند ہے۔ اب یہ روئے گا، اس کا رونا ہمیں، جب یہ رو کے کہے گا نا اللہ میری بکری مر گئی، اللہ میری بکری مر گئی، اللہ پھر میں اس کو دوں گا۔ آپ دیکھو نا، آپ کے گھر میں ایک منا سا بچہ ہو، ایک بار یوسف صاحب کے یہاں بھی ایک پوتا ہوا ہے، وہ سو رہا ہوتا ہے نا، کبھی پوچھے دادا ابا سے، دادی اماں سے، وہ آ کے اس کو اٹھا دیں، اٹھا بھائی ابھی سویا یار، اس کو مت اٹھا یار، ابھی نہیں اٹھا اس کو، اٹھا۔ ابے بھائی وہ روئے گا یار، لگے بندے مت اٹھا، اور وہ اس کو اٹھا کر رلا رہے۔ اب آپ کو اس کے رونے میں مزہ آ رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔
اللہ کو بھی جب بندہ عاجزی کرتا ہے نا، جب روتا ہے نا، تو اللہ کو وہ پسند آتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ یہ روئے میرے سامنے. تو اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ مت سمجھو کہ اللہ نہیں سن رہا، یہ مت سمجھو کہ اللہ نہیں سن رہا، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو روئے اور پھر میں فرشتوں کو بتاؤں، دیکھو تم کیا کہتے تھے کہ یہ جا کے دنیا میں فساد پھیلائے گا، دیکھو یہ میرے سامنے رو رہا ہے. دعا کا مانگنا، اللہ اکبر، میں پھر دوبارہ سے عرض کرتا ہوں، دعا کا پڑھنا ایک علیحدہ چیز ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا کا پڑھنا ہے. فی الدنیا حسنہ میں کیا ہے بھائی؟ چلو بتاؤ، فی الدنیا حسنہ میں کیا ہے؟ فی الدنیا حسنہ میں تمہاری نوکری بھی ہے، فی الدنیا حسنہ میں تمہارے باپ کی صحت بھی ہے، فی الدنیا حسنہ میں تمہاری اماں کی صحت بھی ہے، فی الدنیا حسنہ میں تمہاری فیکٹری بھی ہے، فی الدنیا حسنہ میں تمہارے پاس مال بھی ہے، فی الدنیا حسنہ میں ہر وہ چیز جو آپ کو پسند ہے وہ اس کے اندر بنی. وفی الآخرۃ حسنہ، تمہاری آخرت کے حسنات میں تمہاری موت کی سختی بھی ہے، تمہارے قبر کی سختی بھی ہے، تمہارے پل صراط کی سختی بھی ہے، تمہارے ساتھ جتنے معاملات آخرت میں ہونے والے وہ سب وفی الآخرۃ حسنہ میں ہیں. اور وقنا عذاب النار، یہ سب سے سنگین مسئلہ ہے، وہ اللہ نے علیحدہ کر دیا، بالکل علیحدہ کر دیا. کبھی آپ نے یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے بعد سوچا کہ میں اللہ میاں سے کیا مانگ رہا ہوں؟ سوچا ہی نہیں. چھوڑو یار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. امام صاحب بھی یہی کرتے ہیں. چلو یار، امام صاحب تو سب لوگوں کا رعایت رکھتے. تم جب اکیلے میں بیٹھتے ہو، کمرے میں کوئی نہیں ہوتا، جب تم نے نفل پڑھی، جب تم نے دعا مانگی، کیا کبھی تم نے یہ سوچا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ میں آپ کی ساری، اللہ میرے ہاتھ سلامت ہے، یہ حسنہ ہے، یہ انگلیاں چل رہی، یہ حسنہ ہے، یہ انگوٹھا کسی کا کام کرنا چھوڑ دینا پھر پتہ چلے گا تم کو. انگلی کا ایک ناخن ذرا زیادہ کٹ جائے پھر پتہ چلے گا تم کو. تمہارا دانت ہلنے لگے کھانا کھاتے مجھے پھر پتہ چلے گا پھر دنیا حسنہ کیا ہے. تم نیچے اترنے سے قاصر ہو جاؤ، بوڑھے ہو جاؤ، پکڑ کے چلو پھر تمہیں پتہ پھر دنیا حسنہ کیا ہے. اللہ کے بندو اس بات کو سمجھو. یہ میں تیسرے نمبر کی بات عرض کر رہا ہوں. 4 کام بتایا تھے نا آپ کو رمضان المبارک سے کرنے سے پہلے. نمبر 1 گناہ چھوڑنا، نمبر 2 نیکیوں میں اضافہ کرنا، اور نمبر 3 دعا کا مانگنا. دعا کا لینا وہ انشاءاللہ کسی اور نشست میں بتاؤں گا آپ کو میں، لیکن یہ تیسرا نمبر ہے دعا کا مانگنا. دعا اللہ سے ایسے رو کے مانگو کہ اللہ بس دے دے. آپ یقین کر، ہم نے اپنے بڑے خال صاحب کو دیکھا رحمہ اللہ کو، جب وہ دعا مانگتے تھے نا تو ایسے آنسو کی لڑیاں لگ جاتی، آنسو کی لڑیاں لگ جاتی. ہمیں تو رونا آتا ہی نہیں ہے. چلو بتاؤ ایمانداری سے، آپ جتنے بیٹھے ہو کتنی مرتبہ کون دعا مانگتے ہوئے رویا ہے؟ بتاؤ. ہمارے دل اتنے پتھر ہو گئے ہیں، ہمارے دل کہ ہماری سمجھ میں آتا ہی نہیں، دعا کا مانگنا سمجھ میں آتا ہی نہیں. پچھلی دفعہ میں رمضان مبارک میں یہاں ایک مسجد ہے، اس میں اعتکاف میں بیٹھا تھا، تو مجھے مولانا عبد الکریم صاحب نے آ کے کہا کہ حافظ صاحب میں کچھ عرصے سے دعا یہ مانگ رہا ہوں، ابھی دعا سننے والی ہے، دعا یہ مانگ رہا ہوں، اے اللہ جن کے ماں باپ، جن کے بہن بھائی مر گئے اور وہ بچے ان کے لیے دعا نہیں کرتے، اللہ جو کسی کے لیے دعا نہیں کرتے میں ان کے لیے دعا مانگ رہا ہوں. اللہ اکبر. تم اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے دعا نہیں مانگ رہے، تو جو کسی اور کا باپ مارا اس کے لیے تم کیا خاص دعا مانگو؟ اب فرمایا کہ ہم نے کم سے کم 40 سے 45 منٹ طے کر دیا دعا مانگنا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی اللہ کے ولیو، دعا جو نا، دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے.
جیسے کلیشن کوف ہتھیار ہے نا، ایٹم بم ہتھیار ہے نا، دعا اس سے زیادہ بڑا ہتھیار ہے. آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہاتھ تو اٹھا سکتے ہو، اس میں تمہارا ایک آنا خرچ نہیں ہوتا ہے. یار اللہ کے ولی ہو، اتنے بخیل ہو کہ تم لوگوں کے لیے دعا بھی نہیں مانگتے. اللہ کے واسطے میری درخواست ہے، آج کی ساری نشست کا مدعا میرا یہ ہے کہ دعا مانگنا شروع کرو، دعا مانگنا شروع کرو. پڑھنا نہیں، پڑھنا نہیں، پڑھنا نہیں، پڑھنا نہیں. جو بھی دعا مانگ رہے ہو نا، سمجھو کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے اور میں اسے درخواست کر رہا ہوں. ایسے رو کے کہو، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، یہ کام کر دیجئے. اور یہ یقین کر لو میں نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ نے میرا کام کر دیا. ابھی گورنر ہاؤس جاؤ، وہ آرام خور بڑا بھٹو بیٹھا ہوا ہوگا، بھائی پرچی سے اب اسے پرچی لکھ دو، کام ہو جائے گا. یقین ہے یار، مالک الملک جو یہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، اس کے بعد جا کے ہم کہیں اور پھر ہمارے دل میں تردد ہے، پتہ نہیں قبول ہوئی، پتہ نہیں ہوئی. دیکھو یہ جو پتہ نہیں جو ہے نا، یہ ایمان کی کمی ہے. اچھی طرح سمجھ، یہ یقین کر لو یہ کام ہو گیا، میں نے اللہ کے سامنے درخواست پیش کر دی، یہ کام اللہ نے میرا کر دیا. بھائی آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، مثال دے رہا ہوں، یہ بھائی بیٹھا ہے، مجھے معلوم ہے اس کی استطاعت ہے، یہ مجھے 50 روپئے دے سکتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں. میں اس سے کہوں بھائی 50 روپئے دے دیں. اس نے کہا نہیں تھا کہ مجھ سے مانگو تو میں دے دوں گا، لیکن مجھے یقین ہی دے دے گا. یقین اندر کا دل کہہ رہا ہے، یہ دے دے گا. یا اللہ، اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اور ہمیں اسی سے مانگنے میں تردد ہے. ساری دنیا سے مانگ رہے ہیں، بینک سے لون مانگ رہے ہیں، مکان بنانا، وہ فلانا، اس سے کہہ رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں. اللہ سے کیوں نہیں کہہ رہے؟ آیا ابھی صاحب میں تو اللہ میں 2 سال سے کہہ رہا ہوں، تو 20 سال تک کہتے رہے. بھائی تیرا کام بیکاری ہے نا، تو تیرا کام مانگنا ہے. یار قرآن بیچ میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو. اللہ کہہ رہا ہے، پھر تردد کس بات کا یار؟ پھر اللہ میں آپ ہی تو کہہ رہے ہیں ہم بھکاری ہیں، اے اللہ یہ دے دیجیے. لیکن یقین نہیں ہے. ہماری جو مجلس ہوتی ہے نا، یہ مجلس ہے لا الہ الا اللہ، اللہ سب کچھ کرنے والے. لا الہ الا اللہ. ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ جب لا الہ لا الہ الا، مطلب دنیا کی دل سے محبت باہر نکال دو. لا الہ الا اللہ، اللہ کی محبت دل میں آتی. اب ہمارے دل میں اللہ کی محبت تھی، باقی ساری چیزوں کی محبت ہے. گاڑی کی محبت ہے، کوئی گاڑی لے کے آیا ہے، یار یہ نئی گاڑی ہے، ایک 2021 کا ماڈل ہے، 50 لاکھ کی ماڈل. اب دیکھو اس کی محبت کیسے آ رہی. لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ کی قیمت نظر نہیں آ رہی. لا حول ولا قوت الا باللہ کی قیمت نظر نہیں آ رہی. سبحان اللہ، اس کی قیمت نظر نہیں آ رہی. دیکھا نہیں نا. اصل میں یقین والوں کے ساتھ بیٹھیں نہیں نا، آج تک جاہلوں کے ساتھ بیٹھتے رہے. کل رات بھی مجھے مفتی صاحب فرمائے تھے کہ آپ نا کبھی کبھی بیان میں بہت سخت جملے استعمال کرتے. میں نے کہا جاہل کو جاہل نہ کہے تو کیا کہیں؟ اب ایک آدمی عالم ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم صاحب ہے بھائی، عالم ہے بھائی. اور ایک آدمی عالم نہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ چلو آپ بتا دو یار، میں تو بیوقوف آدمی، چلو آپ بتا دو کیا کہو گے اس کو؟ آپ جاہل ہی کہو گے نا اس کو یار. چلو کوئی اچھا سا جملہ بتا دو جو ڈائلوٹ کر کے کہہ دوں، وہ بتا دو. عالم کو عالم کہتے ہیں، جاہل کو جاہل کہتے ہیں، پڑھے لکھے کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، ان پڑھ کو ان پڑھ کہتے ہیں. اس میں پریشانی کیا ہے؟ اصل میں یہ چیز ہمیں ہضم نہیں ہو رہی. ہضم اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم علماء کے ساتھ بیٹھتے نہیں، جاہلوں کے ساتھ بیٹھتے تو ہماری سوچ بھی وہ جاہلوں والی ہو گئی. اور اگر ہمیں کوئی جاہل کرے تو مجھے جاہل کہہ رہے ہو، بھائی کیا کہیں آپ کو جاہل نہ کہہ دوں؟
بس میرا مدعا آج یہ ہے، 4 باتوں میں سے میں نے پہلے 2 بات عرض کر چکا تھا. آج دعا اصل ہے کہ آج سے آپ سارے لوگ اس بات کو طے کر لیں. 24 گھنٹے میں سے چلو کم سے کم ایسے کر لو، ہر نماز کے بعد جتنی رکعتیں اتنے منٹ، جتنی رکعتیں. اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی، 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض، 4 رکعتیں پڑھی نا، ٹائم نہیں بتا رہا میں، چلو 4 منٹ گھڑی سے یہاں پہ سامنے رکھ لو، گھڑی سے 4 منٹ دعا مانگ لو جو آپ کا دل چاہتا ہے. لیکن پڑھنا نہیں، دعا پڑھنا نہیں، پڑھنا نہیں، ہاں مانگنا ہے. اور مانگنا کیسے؟ رو رو کے مانگنا ہے کہ اللہ کو آپ کے اوپر پیار آ جائے، اللہ کو آپ کے اوپر پیار آ جائے. اے اللہ یہ کر دیجیے، اللہ بس آپ ہی کرنے والے ہیں، اللہ آپ ہی کرنے والے، آپ کر دیجیے، بس لگے رہو لگے رہو. ظہر کا وقت آ جائے تو 4 سنت 4 فرض 2 سنت، 10 رکعتیں لازمی پڑھتے نا بھائی، یہ موقعہ ہیں، تو 10 منٹ ظہر کے بعد دعا مانگ. عصر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 منٹ پھر دعا مانگ لو. مغرب میں 5 رکعتیں ہوتی ہیں، 3 فرض اور 2 سنت، 5 منٹ اس وقت دعا مانگو. عشاء میں 4 فرض 2 سنت موقعہ اور 3 وتر، 9 منٹ ہوتی ہیں. ان سب کو سم اپ کر لو، آدھا گھنٹہ بنے گا. اگر آپ یقین کرو، اب آدھا گھنٹہ آج سے شروع کر دیا نا آپ نے، جب رمضان آئے گا نا تو اللہ اس کو خود ہی بڑھا کے 1 کے 10 گھنٹے کر دے. یہ انٹرنیشنل قانون ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جب رمضان میں آپ دعا مانگو گے نا، اللہ 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 منتظر ہوتا ہے. ہاں اللہ منتظر ہے، کب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگے، کب میں قبول کروں. اور ہمارا المیہ یہ کہ ہم اللہ سے ہی دعا نہیں مانگتے، اللہ ہی سے نہیں مانگتے، باقی ساری دنیا سے مانگتے، ساری دنیا سے مانگتے. یہ سارے بھکاری بھائی، سارے بھکاری، خدا کی قسم سارے بھکاری. ہم اللہ سے مانگنے والے بنے اور مخلوق کو دینے والے بنے. اللہ سے مانگنے والے بنے اور مخلوق کو دینے والے بنے. اللہ کا قانون بھی یہی ہے، اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میری مخلوق کو دے دو. سب سے زیادہ اللہ اس سے خوش ہے جو اس کی مخلوق کا خیال کرتے ہیں. آپ یقین کریں، ہمارے اقبال یوسف صاحب ہیں نا، اللہ ان کو سلامت رکھے، مطلب ادھر ہے. اگر اقبال یوسف صاحب کو 100 روپئے دیے ہیں تو اتنے خوش نہیں ہوں گے وہ، لیکن ان کے پوتے کو اگر دیا جائے نا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو. نہیں ایسا نہیں، اللہ چاہتا ہے تم میری مخلوق کا خیال کرو. جو میں 4تھی بات درج کرنے والا ہوں نا، وہ کسی اور مجلس میں بتاؤں گا، وہ ہے دعا کا لینا. ہاں یہ حضرت جی آپ میرے لیے دعا فرما دیں، یہ ڈرامہ چھوڑ دو. بھائی تم نے ہمارے لیے کیا کیا سالے جو تمہارے لیے ہم دعا کریں؟ کیا کیا تم نے یار، کیا کیا؟ ایک دفعہ مولانا الیاس گھمن صاحب کراچی آئے ہوئے تھے، تو وہ مجھے صبح ناشتے میں بلایا گیا، مفتی صاحب نے کہ آپ بھی آ جائیں. میں بھی ناشتے میں چلا گیا، تو وہاں پہ لوگ بات کہتے تھے دعا سے متعلق ہے، دعا فرمایا. کہنا میں جب اب کراچی آ رہا تھا تو میرے گھر میں مجھ سے لوگ ملنے آتے رہے، تو 74 لوگوں کو ناشتہ کرایا. کتنے لوگوں؟ 74 لوگوں کو ایک بھی ناشتہ نہیں کرا سکتی، 4 چاہیے اس کے لیے لازمی. ہم لوگ ایسے مسکین سارا ایک ہی بھی گزارا کرنا، تو ایک پہ گزارا کریں گے تو 74 لوگوں کو تو ناشتہ نہیں کرا سکتے. الیاس گھمن صاحب کی 4 بیویاں، ایک روٹی پکائی تھی، ایک گلٹے پکا رہی تھی، ایک کر رہی تھی، ایک پراٹھے بنا رہی تھی. 74 لوگوں کو ناشتہ کرایا. خیر بات پتہ کہیں اور چلی گئی. تو کسی نے کہا حضرت میری لیے دعا فرما دی، میرے لیے دعا فرمایا. کھلایا ہم نے تم کو ہے. ابے بھائی اللہ کے ولی چائے بھی ہماری پی رہے ہو، پراٹھا بھی ہمارا کھا رہے ہو، تو تم دعا کرو نا کہ ہم تمہاری دعا کریں. تم نے ہمارے لیے کیا کیا جو ہم تمہاری دعا کریں؟ تو اللہ کے واسطے یہ دعا کروانے والا ڈرامہ چھوڑ دو، ایسے کام کرو کہ خود بخود دعا نکلے. ہاں یہ بیوقوفی چھوڑ دو، یہ مولویوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دو کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، حضرت میری دعا کریں. یہ مولوی صاحب بیٹھے یہ بیوقوف آدمی، ان سے کہہ دو یہ دعا کر لیں گے، بغیر پیسوں کی دعا کر دیا. میں بغیر پیسے کی دعا نہیں کرتا بھائی. ہاں ہمارے عبد مکی صاحب کے ساتھ ایک آدمی چلتا تھا، محمد علی، وہ اس کے پاس کوئی آیا تھا، حضرت سے کہو دعا کر دے، تو وہ پوچھتا تھا گیلی دعا کروں یا سوکھی دعا کرواؤں.
سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ چلو بعد میں پوچھ لینا مجھ سے کبھی یار. لفافہ پہنچاؤ اس کے بعد دعا نکلتی ہے بھائی. ہاں اللہ واحد ہے، خدا کی قسم اللہ واحد ہے، اللہ واحد ہے. تمہاری جیب میں ایک آنا نہ ہو، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اے اللہ یہ میرا مسئلہ ہے کہ اللہ اس کو حل کر دے. خدا کی قسم بغیر کچھ دیے اللہ آپ کو دے دے گا. ساری دنیا سے مانگنا چھوڑ دو، ساری دنیا سے مانگنا چھوڑ دو. اللہ سے کہو اے کریم اللہ. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار، دعا پڑھنا نہیں ہے. ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ کیا ہے؟ یہ دعا کا پڑھنا ہے. خدا کے لیے دعا پڑھنا چھوڑ، دعا مانگنا شروع کرو. اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھو اور ایسے بلک بلک کے رو جیسے بچہ بلک بلک کے روتا ہے نا. ایک ماں روٹی پکا رہی ہے، بچے نے رونا شروع کر دیا. وہ ماں بیٹھے بیٹھے کیا کری؟ میرا بچہ میں آ رہی ہوں. اور روٹی پکا رہی ہے. اب وہ رو رہا ہے میرا بچہ میں آ رہی ہوں. وہ بچے کو کیا والے بچتا تھا ہے. اب وہ روٹی پکا رہی ہے. میرا بیٹا میں آ رہی ہوں، میرے لال میں آ رہی ہوں. وہ روٹی پکا رہی ہے. اب جب روٹی پکا لی ابھی بھی وہ رو رہا ہے. جب وہ رو رہا ہے پھر بھی وہ دودھ نہیں پلا رہی. اس کو معلوم ہے اس کی چھاتی جو ہے نا وہ گرم ہے، چونکہ وہ جو آگ نکلی ہے نا اس سے وہ ہیٹ اپ ہے. اب جو دودھ نکلے گا وہ اس کے لیے مضر صحت ہو سکتا ہے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے پنکھے کے نیچے بیٹھتی ہے، اپنے آپ کا پسینہ سکھاتی ہے. پھر اس کے بعد جب وہ دیکھتی ہے نا میں نارمل ہو گئی ہوں پھر اس کو اٹھاتی ہے. یار وہ ماں وہ تمہاری رونے کو پسند کر رہی ہے، کہہ رہی میں آ کے دے رہی ہوں. اللہ نہیں چاہتے کہ بندہ میرے سامنے روئے. اللہ نہیں چاہتا. اللہ ضرور سنتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ نہیں سنتا، بالکل سنتا ہے. دیں گے. ہمارا ایک کام آج کل پھنسا ہوا ہے خانقاہ کے حوالے سے. ایک مفتی صاحب ہیں، ان کو میں نے فون کیا، بلکہ انہوں نے مجھ سے پوچھا فون کر کے بھائی کیا ہوا حافظ صاحب اس کا. میں نے کہا کہ وہ سارے کام ہو گئے، بس ایک چھوٹا سا کام رہ گیا اس کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے. میں نے ان سے کہا کہ میں پچھلے 2 مہینے سے 2.5 مہینے سے درود تنجینہ روزانہ 1100 مرتبہ پڑھ رہا ہوں. کیونکہ ہمارے شیخ عبدالعزیز مکی شیخ عبدالعزیز مولانا ذکر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ حسین احمد مدنی کا سب سے محبوب یہ عمل ہوتا تھا کہ وہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا تو درود تنجینہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تو یہ میں نے بھی سنا تھا شیخ العزیز کے حوالے سے، تو ہم نے بھی اپنے گھر میں درود تنجینہ 1100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دی. پڑھ رہے 2 مہینے ہو گئے، نہیں ہو رہا کام. تو مفتی صاحب نے مجھ سے کہا حافظ صاحب میں نے اپنے مدرسے کے لیے 1 سال روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھی تب جا کے کام ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. درد چھوڑا نہیں ہے. آپ کتے کو دیکھو، کتے کو اس کو روٹی دو ہڈی دو وہ آپ کو پڑا رہ جائے، وہ چھوڑتا نہیں درد. آپ 2 دن کھانا نہیں دو پھر بھی نہیں چھوڑتا، وہ بیٹھا ہوا ہے میں جاؤں گا نہیں وہ یہیں بیٹھا ہوں. اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو کتے سے بھی بدتر ہیں. اب سخت بات کہہ رہا ہوں نا تو آپ سب لوگوں کو برا لگے گا. ہم کتے سے بھی بدتر ہیں خدا کی قسم. یار حضرت اتنی دیر ہو گئی یار مانگتے 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، اللہ میاں قبول نہیں کرتا، اللہ میاں پتہ نہیں کہاں چلے گئے. یہ کفریہ جملہ ہے، اس سے ایمان سے آدمی نکل جاتا ہے. بھئی تیرا کام ہے مانگنا، بھکاری تو مانگتا رہے. اللہ جب کیا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد. شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمہ اللہ مالٹا جیل میں تھے. ان کے خاص خادمین بہت سارے ان کے ساتھ جیل میں تھے، خصوصاً حسین احمد مدنی رحمہ اللہ بھی تھے. تو وہاں پہ ایک جیلر کی طرف سے ایک نوٹ آیا کہ آپ کو
زندگی بھر جیل میں رہنا ہے یا مر جائیں یہیں پر ہی۔ تو یہ بات سن کر شیخ الہند مولانا محمد حسن صاحب رحمہ اللہ بہت زیادہ غمگین ہوئے اور کھانا پینا چھوڑ دیا۔ سارے لوگ پریشان، کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا؟ تو کسی نے زور لگا کے حسین مدنی سے کہا کہ یار آپ بات کریں، آپ ان کے خاص شاگردوں میں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جا کے ان سے بات کی کہ حضرت اگر یہ پھانسی کی آپ کو وہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، شہید، اور اگر یہ چھوڑ دیتے تو غازی، پریشانی کیا ہے؟ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دی۔ تو کتابوں میں مانتے ہیں کہ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ نے جب یہ بات کہی تو حضرت شیخ الہند کو ایک دم غصہ آ گیا، ایک دم غصہ آ گیا۔ فرمایا حسین احمد، میں اس لیے پریشان نہیں ہوں کہ میری جان چلی جائے گی، میں اس لیے پریشان ہوں کہ اللہ الصمد ہے، قربانی بھی لے لیتے پھر بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ وہ اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، تم جو چاہو کر لو، اللہ قبول نہ کرے پھر کیا کرو گے بتاؤ؟ ساری زندگی دعا مانگتے، اللہ نے قبول نہیں کیا تو کیا تمہاری اللہ سے لڑائی ہے؟ اللہ میں کیوں نہیں؟ بس میں آج آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ اصل میں دعا مانگنے کا مہینہ ہے۔ اصل میں 11 مہینے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اس مہینے کو خاص فضیلت ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ آ رہا ہے۔ آج سے اس بات کی کوشش شروع کر دیں کہ بھائی آج کے بعد سے جو ہے نا روزانہ کے اعتبار سے 2 گھنٹے 40 منٹ، 24 گھنٹے کے 10 بنتا ہے 2 گھنٹے 40 منٹ، اور جو دوسری ترتیب بنا کے ہوتا ہے یہ جتنی رکعتیں اتنے منٹ، اور پھر کبھی فرصت مل جائے، کمرہ خالی ہو، کمرہ بند کر کے لائٹ آف کر کے اللہ کے سامنے رہو، اللہ کے سامنے رہو، اللہ کے سامنے رہو، پھر دیکھو اللہ کا سمجھ لیں۔ تو رمضان مبارک سے پہلے 4 باتیں میں نے آپ سے عرض کرنی تھی، 3 عرض کر چکا، ایک باقی رہ گئی، وہ انشاءاللہ کسی اور وجہ سے عرض کروں گا۔ نمبر 1، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ نمبر 2، نیکیوں میں اضافہ کریں۔ نمبر 3، دعا مانگنے شروع کریں۔ اور ان تینوں کی اماں جو ہے نا، گناہ چھوڑنا، نیکی کرنا، دعا مانگنا، ان سب سے بڑا کام ہے دعا کا لینا، دعا مانگنا نہیں۔ کوئی کام کسی کے لیے ایسے کر دو کہ اس کے دل سے نکل جائے، بس کام ہو گیا، بس تمہارا کام ہے، آپ یقین کر۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔